اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔ توفیق پروردگار سے سورہ ہمزہ کی تفسیر ہم کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ مکے میں نازل ہوئی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ دونوں صیغہ مبالغہ ہیں، صیغہ مبالغہ ہیں۔ جو شخص بہت سارے موارد میں یعنی شدت پائی جاتی، صیغہ مبالغہ میں شدت پائی جاتی، جیسے آپ کہتے ہیں علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا، ایک عالم ہے جاننے والا، علامہ بہت زیادہ جاننے والا، صیغہ مبالغہ۔ جو شخص بہت سارے موارد میں دوسروں کو حقیر جانے، دوسروں کی عزت کو مجہور کرے، مجروح کرے، اپنے اشاروں سے، اپنے لبوں سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے دوسروں کی عزت کو، وقار کو مجروح کرے، انہیں کہا جاتا ہے ہمزہ لمزہ۔ ہمزہ یعنی بہت سارے موارد میں زبان سے توہین کرنے والا، زبان سے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو مختلف اعضاء سے دوسروں کی توہین کرنے والا، یعنی جیسے تھوڑا ہنسے کسی پہ یا زیادہ بڑی آواز میں ہنسے کسی پہ، بس ہمزہ زبان کے ذریعے دوسروں کی توہین کرنے والا، اور لمزہ مختلف اعضاء سے، اشاروں سے، زبان ہنس کر تھوڑا یا زیادہ ہنس کر۔ ایسے لوگ نہ ہی خاندانی ادب کی رعایت کرتے ہیں، نہ ہی معاشرتی ادب کی رعایت کرتے ہیں۔ انسان عزت سے زندہ ہے۔ اگر انسان کی عزت مجروح ہو جائے تو وہ خود کو زندہ تصور ہی نہیں کرتا، خود کو زندہ تصور ہی نہیں کرتا۔ کیوں دوسروں کی عزت کو مجروح کرتے ہیں یہ لوگ؟ قرآن یہ آیات کہہ رہی ہیں مغرور ہونے کی وجہ سے، اور ان کا غرور مالی شہرت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، مالی شہرت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر جو شخص معاشرے کے افراد کی عزت کو مجروح کرے، اشاروں سے، لبوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں کے اشاروں سے، وہ اگر توبہ نہ کرے، ایسے شخص پر قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزۃ لمزہ۔ ایسے شخص کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، ایسے شخص کے لیے جہنم سے بھڑکتا ہوا، جہنم کی آگ سے بھڑکتا ہوا کنواں، یا جہنم سے بھڑکتی ہوئی آگ کی ایک وادی، ویل یا وادی یا کنواں۔ بس وجہ کیا ہے کہ یہ دوسروں کی عزت کو مجروح کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، کیونکہ جو وہ مال جمع کرتا ہے اور اسے شمار کرتا ہے، یعنی مال کی وجہ سے اسے غرور آتا ہے، دوسروں کی عزت مجروح کرتا ہے۔ صرف وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے، اس سے مراد الذی جمع مالا وعددہ، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے اور میری حقیقی عزت مال سے ہے۔ باقی اگر مال میں کم ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، کم ہیں، ان کی عزت نہیں ہے، بس اس کے پاس مال زیادہ ہے، بس وہ حقیقی عزت والا ہے، باقی سارے ذلیل ہیں۔ بلکہ وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اور یہ عزت ہمیشہ رہے گی، اور یہاں سے وہ اپنے موت کو بھول جاتا ہے، اپنے موت کو بھول جاتا ہے، اور خود کو جاوید سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیشہ یہاں رہے گا، زندہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ
یہ باطل گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. صرف مال نہیں، ان مالہ اخلد، اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. بس یہ نہیں کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، نہیں، اس کا مال اور وہ خود ہمیشہ رہیں گے. بس یہ سب وہ فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے. اخلد سے مراد بھی ہمیشگی ہے، خالدین سے، خالدین ہمیشہ، یعنی وہ ہمیشہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے جاوید بناتا ہے، ہمیشگی والا بناتا ہے، موت سے وہ محفوظ رہے گا. بس مال یہ سب ان مالہ، یہ مال مثال ہے. اس مال سے مراد ہے قدرت. کبھی یہ قدرت سیاسی ہے، کبھی یہ قدرت اقتصادی ہے، کبھی یہ قدرت وزارت کی ہے، کبھی یہ قدرت کسی چیز پر مالک ہونے کی وجہ سے ہے. بس یہ محدود نہ کریے گا کہ یہ مال یعنی مال. مال سے مراد ہے قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت وزارت ملی ہے، اس وجہ سے قدرت ملی ہے، یا کسی چیز پر مالک ہونے کی وجہ سے قدرت حاصل ہوئی ہے، مادی قدرت. خدا کہہ رہا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ. کلا یعنی نہ اس کو حق ہے کہ قدرت کی وجہ سے دوسروں کی عزت مجروح کرے. اول ہرگز اسے حق نہیں کہ وہ مادی قدرت کی وجہ سے، مالی قدرت کی وجہ سے، سیاسی قدرت کی وجہ سے دوسروں کی عزت کو مجروح کرے. نہ ہی اس کو حق ہے کہ وہ باطل خیال کرے کہ مادی قدرت کی وجہ سے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، موت سے بچ جائے گا، موت سے بچ جائے گا، بلکہ مرے گا. کیا ہوگا اس کا انجام؟ لینبذن فی الحطمہ، اسے پھینک دیا جائے گا شدید آگ میں جو اس کا کیمہ بنا دے گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اسے کیمہ بنا دے گی. بس اول لوگوں کی اہانت کرنے، باطل خیال کرنے کہ وہ نہیں مرے گا اور اس کی مادی قدرت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی، ان چیزوں کی وجہ سے وہ سخت عذاب میں پڑے گا، سخت عذاب میں پڑے گا. حطمہ وما ادراک مل حطمہ، فی الحطمہ میں پڑے گا. حطمہ پھر آگے والی آیت نے کہا وما ادراک مل حطمہ، تمہیں کیا معلوم یہ حطمہ کیا ہے، یعنی کتنی شدت والی آگ ہے، کتنا شدید عذاب ہے. حطمہ جہنم کا نام ہے. حتیم فعیل محتوم کے معنی میں، حتیم محتوم کے معنی میں. جس طرح گوشت کا قیمہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا بھی قیمہ بنا دے گی یا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، حطمہ میں ان کا ظاہر جلے گا. اور نار اللہ الموقدہ، خدا ملکوتی آگ کو بھی بھڑکائے گا جو ان کے دلوں کو، ان کے روحوں کو جلا دے گی، ان کے روحوں کو جلا دے گی. بس ایک آگ ان کے گوشت کا قیمہ بنا دے گی، اور دوسری آگ جسے نار ملکوتی کہا جاتا ہے ان کے باطن کو بھی جلا دے گی، اور دل کو، روح کو جلا دے گی، دلوں کو، روحوں کو جلا دے گی. روح ظاہری جہنم اور ظاہری آگ سے نہیں جلے گی، کیونکہ روح امر مجرد ہے، بس اسے ملکوتی آگ سے جلایا جائے گا، اور نار ملکی سے ظاہر کو جلایا جائے گا، ان کے بدن کو جلایا جائے گا. انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً ان پہ جہنم کے دروازے مستحکم طور پہ بند کیے گئے ہیں، یعنی مستحکم طور پہ بند کیے، وہ کبھی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، بس کبھی نکل نہیں پائیں گے. یا ان کے پاس کوئی قدرت نہیں، کوئی قدرت نہیں. یہ اپنے آپ کو قدرت والے سمجھتے تھے دنیا میں، ان کے پاس کوئی قدرت نہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے نکل سکیں، کوئی قدرت نہیں. وہ مالی قدرت، وہ سیاسی قدرت، اقتصادی قدرت، وزارتی قدرت، کسی چیز پر مالک ہونے کی قدرت، وہ کوئی کام نہیں آئے گی. فی امد ممددہ، امد ممددہ کا ترجمہ ہے کہ جو کیا گیا کہ لمبے ستونوں میں ہوں گے. نہیں، یہ ترجمہ مطلب کو واضح نہیں کر رہا. مراد ہے وہ
بڑے عذابوں میں ہوں گے، کہ ایک عذاب ختم ہوگا اس کے بعد دوسرا بڑا عذاب ان پہ نازل ہوگا، یعنی بڑے عذابوں میں ہوں گے۔ بس لمبے ستونوں میں ہوں گے سے بہتر ہے کہ بڑے عذابوں میں ہوں گے، فی امد ممددہ، بڑے عذابوں میں ہوں گے کہ ایک عذاب بعد والا عذاب پہلے والے عذاب سے زیادہ بڑا ہوگا، بس فوق عذاب میں ہوں گے، فوق عذاب میں ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔